بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور آج تک ایسا ہی ہوتا آیا کہ ہم خود ہی اپنے گھر میں رمضان میں قرآن کریم کا پڑھنا، احادیث مبارک کا پڑھنا، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ عمل جاری رہتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ کرتے ہیں۔ تو کئی لوگ اس کو کچھ سمیٹنے کے لیے یا زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور میڈیا میں ناظرین کیا ہوتا ہے، جب لوگ ٹی وی چینلز دیکھنا شروع کرتے ہیں جن پہ پروگرامز تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ بجائے اس کے کہ اس رمضان کے مہینے کو ایک بڑے روحانی ماحول میں بابرکت طریقے سے، بڑے احسن اور باپردہ طریقے سے رمضان کے متعلق بات کی جائے، روزوں کے متعلق بات کی جائے، قرآن الکریم کے احکامات کے متعلق بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت پر بات کی جائے۔ ہوتا کیا ہے ناظرین کہ جیسے ہی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہاں پر ناظرین عجیب عجیب قسم کی ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، جن میں اس یعنی مبارک مہینے میں بھی ہمیں ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آنکھوں کا پردہ وہاں لازم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی شرم وہاں لازم ہو جاتی ہے۔ پھر اونچے میوزک اور اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ سے جب جان چھوٹتی ہے تو ٹی وی پہ بھی جناب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مختلف پروگراموں میں جو مچی ہوتی ہے، جس کو اودھم کہہ سکتے ہیں، جو ناچ گانے کی حد تک جی انعامات دیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی بے پردہ خواتین اور لباس بھی ہمارے اب رمضان میں لحاظ نہیں ہوتا ہے ناظرین، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اب وہ جو خواتین ٹی وی میں آ کے بیٹھتی ہیں اور بات کرنے آتی ہیں اللہ رب العزت کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جی قرآن و سنت کی بات کرتی ہیں، وہ بھی سر سے دوپٹہ اتارے ہوئے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہی اپنے عام لباسوں میں ہی، عام زندگی کے ہی ناظرین کھلے بالوں کے ساتھ کہاں سے آئیں گی برکتیں؟ ایسے میں ناظرین شرم آتی ہے دیکھ کے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایک ایسا جس میں بھی ہم یہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہم بھی اس کو ایک میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ رمضان آنے سے پہلے ہی سوچا کہ جہاں ہم خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیوں نہ اپنے ناظرین کو بھی اسی طریقے سے ساتھ لے کے جایا جائے، اور صرف قرآن کریم، اللہ رب العزت کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث، صحابہ اکرام کے واقعات، یعنی انہی چیزوں پہ ہی بات کی جائے، اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل کے، اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ لائف میں ہی۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہم خود اور تو پڑھتے ہی ہیں، جب ہمارے ساتھ مزید لوگ آ جائیں گے، آمین اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی، تو شاید کیا یقیناً بلکہ اللہ رب العزت اس میں بہت برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آئیے ناظرین، فی الحال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، تو سنیے ناظرین۔ رمضان اور روزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیات 183، 184 اور 185، اس میں جو ہے وہ رمضان کے متعلق بڑا خاص بتایا ہے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ احکامات ہے کیا ناظرین۔ میں قاری نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آیت کو پڑھوں اور ساتھ ترجمہ پیش کروں، تو آپ بھی ذرا ساتھ دیکھیے گا کہ کیسی آیت، مطلب کیا الفاظ ہیں آیت کے، ان کا ترجمہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایگزیکٹلی حکم دیا کیا ہے بغیر نقطہ کے چینج کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں،
ویسے کتبہ کا جو لفظ مطلب لکھنا ہوتا ہے، جیسے لکھنے سے کتب سے کتاب، لیکن یہاں پر جو اصل میں مفہوم ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں تم لوگوں پہ، کما کتبہ علی الذین، کہ جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا، السیاموں کا ذکر کیا، علیکم تم پر، السیاموں کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، علیکم السیام تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ عربی میں صوم کہتے ہیں ایک روز کو، سیام کہتے ہیں زیادہ روزوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے ناظرین؟ پرہیزگاری ہوتی ہے کہ ایک کام کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اپنا حصہ بنا لینا۔ آپ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے، وہ اس قسم کا ہے، اس کی نیچر ایسی ہے، اس کی نیچر ایسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو اس کی جو زندگی ہے، اس نے اس نیچر کو اپنی زندگی پہ ڈھال لیا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پرہیزگاری آ جائے۔ کس چیز کی پرہیزگاری آ جائے؟ کہ معلوم ہے آپ کو کہ روزے کے درمیان، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ناظرین انسان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ پوچھئے کیسے؟ یہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ خود اندازہ لگائیے کہ پانی پینا، نہیں کھانا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ لوگوں میں بیٹھ کے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کچن میں چلے گئے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نہیں پیئیں گے، ڈیفینیٹلی آپ نہیں پیئیں گے۔ کوئی آپ کو کہہ بھی دے کہ پی لو، آپ نہیں پیئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین، اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور یقین کریں ناظرین، آپ پہاڑوں میں بھی ہوں گے اکیلے، اگر افطاری نہیں ہوئی تو آپ پانی نہیں پیئیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس طریقے سے اپنے قریب، اپنے ساتھ محسوس کرنا، اس سے بڑی پرہیزگاری کیا ہے؟ یہی چیز اگر ہم لوگوں میں آ جائے پرہیزگاری، تو ہم جب اپنے موبائل کی اسکرین پہ سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسی ویڈیو آ جائے جو کہ نازیبا ہے، جو کہ اچھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی، مطلب یہ ہے کہ بے حیائی میں آتی ہے، تو آپ نہیں دیکھیں گے۔ پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ شروع کر دیا، اپنے موبائل دیکھنے کے دوران آپ نے کہا جی کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پرہیزگار بن ہی گئے۔ جب میں اپنے موبائل کو سکرول کر رہا ہوتا ہوں تو صرف مجھے میرا اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین روزوں کے مہینے میں ہی ہم لوگ نہیں کھاتے، یہ ایسی عبادت ہے۔ اور 30 دن جب آپ ان چیزوں پہ پرہیز کرتے ہیں، روکے رکھتے ہیں، تو آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ جیسے ہی روزے ختم ہوتا ہے، یقین کیجئے عید والے دن بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں، پھر سوچتے ہیں نہیں یار آج تو عید ہے، آج کھا سکتے ہیں، روزے تو کل جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ عادات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، اور بینیفٹ کیا ہے آگے بھی سنیے۔ آیت نمبر 184 میں میرا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند روز، ایام دنوں کو کہتے ہیں، ایام معدودات گنے چنے چند دن ہیں، بس گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر، آگے اس کے ترجمہ یہ ہے کہ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو کہ اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین بیمار اور مریض کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ کمپنسیشن کی ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو تو وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس گنتی کو مکمل
کرنا ہے، اس گنتی کو مکمل کرنا ہے عید کے بعد کے جو روزے آتے ہیں ان میں۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ فدیہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَأَن تُصُمُّوا، اگر تم روزہ رکھ ہی لو، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن بھی دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ رکھ لو تو اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کتنے پیار سے اللہ رب العزت نے یہ بتائی ہے۔ اور آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سنیے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانی ہے۔ حق و باطل کو واضح کرنے والی، رہنمائی کرنے والی۔ غور کیجیے الفاظ پہ، ایک ایک لفظ پہ۔ اب میں پھر سے پڑھتا ہوں، ذرا غور کر کے سنیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اس مہینے کی برکتوں کا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے رکھ دیا ہے اوپر الماری کے اوپر سجا کے جی کہ یہ بس جب بیٹی جائے گی تو ہم نے بس اس کو چھت پہ سر پہ رکھنے، کون سا کوئی پڑھنے کے لیے، ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے ناظرین۔ اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ رمضان میں بھی جو ناظرین جو روزے مطلب یہ ہے کہ نہ رکھے یا روزے رکھ کے بھی وہ اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو پھر تو سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اللہ رب العزت زور دے رہے ہیں، غور کیجئے کہ جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس مہینے میں روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ کے نام کی تسبیح کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اور رمضان میں یہ زیادہ سے زیادہ کیجئے ناظرین۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ آگے ایک اور آیت نمبر 187 میں ہی اللہ رب العزت نے 85 کے بعد 87 میں اللہ رب العزت نے ایک اور جو ہے وہ روزوں سے متعلق جو ہے بات کی ہے۔ لیکن ناظرین آیت نمبر 185 میں تو رمضان کا بتا دیا گیا، 87 میں بھی جو ہے وہ رمضان سے متعلق ہے۔ 86 میں کیا ہے ناظرین؟ آیت نمبر 186 وہ ہے جس پہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، خالی اسی ایک آیت پہ۔ آیت 186 سورہ بقرہ کی سنیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، یعنی میرے بارے میں پوچھیں، تو میں نزدیک ہی ہوں، میں نزدیک ہی ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، ناظرین میں کوئی قاری نہیں ہوں، غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت عربی پڑھنے میں، تو میں نزدیک ہی ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ ناظرین ایک آیت میں سنیے، آیت نمبر 186، اس کا مطلب ہے کہ روزوں میں آپ نے دعائیں زیادہ کرنی ہیں، روزوں میں اپنی حاجات کی، بخشش کی، بزرگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، بابرکت رزق کے لیے، کیونکہ اسی میں ہی آیت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا اس سے بھی کوئی خاص نسبت ہے، ویسے تو ہر وقت ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہی ہوں،
دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کی مانیے، وہ آپ کی مانے گا۔ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، دیکھ لیجئے۔ پکارنا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، کہ میں جو ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، تو میرا حکم بھی تو مانو۔ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے مانے، وہ کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ آیت نمبر 187 میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 187 میں، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو، یعنی حلال ہوا، اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ ناظرین، یہ جو آیت ہے نا، یقین کیجئے ناظرین کہ میاں بیوی کی پوری لائف کو ڈیفائن کرتی ہے، پوری لائف کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ ناظرین غور کیجئے، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ناظرین یقین کیجئے، کوئی بیٹی اپنی ماں کے بھی اتنے قریب نہیں ہوتی، حالانکہ ماں سہیلی ہوتی ہے، جتنے وہ اپنے خاوند کے قریب ہوتی ہے۔ کوئی بھی خاوند جتنا اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ، بھائی یا بہن کسی کے بھی، کیوں؟ دونوں کا آپس میں جو ایسا تعلق ہوتا ہے جو ان کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا ہے، کسی بھی اور دوسرے رشتے سے، یعنی میاں کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا میاں۔ اس پہ بہت بڑا ایک لیکچر آ سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے لباس کی، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے ناظرین؟ اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں لباس سے۔ لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے، عزت کو ہمارے چھپاتا ہے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ لباس کیا کیا ہوتا ہے؟ خالی اگر ایک لفظ لباس کو ہی چن لیا جائے، لباس کا ہی مفہوم لیا جائے، تو میرے عیب میری بیوی پہ واضح ہے، میری بیوی کے عیب مجھ پہ واضح ہے۔ ہم دونوں کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنے عیب دوسروں کے آگے بیان کریں، یہ ہم دونوں کا بیچ کا معاملہ ہے۔ یہ ہوگی ڈیفینیشن لباس کی۔ جو دوسری بات میں نے کی ہے کہ دوسرے کی عزت ہے، عیب چھپانے ہیں، یا میری جو خامیاں ہیں وہ میری خامیاں، میں ٹھیک طریقے سے گھر پہ سلوک نہیں کرتا، یا کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میری بیوی بجائے اس کے کہ تمام اپنے رشتہ داروں میں بتائے کہ یہ تو نکمہ ہے، ناکار ہے، نکھٹو ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ کسی کو بھی نہ بتائے، وہ اس کی رازدان بنے۔ اسی طریقے سے میری بیوی میں اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کروں، وہ میرے ساتھ میرے معاملے میں کرے۔ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے اس ایک آیت کی کہ پورے میاں بیوی اس ایک آیت پہ زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے سسر، یقین کیجئے ناظرین کہ جب شادی ہونی تھی تو انہوں نے مجھے جناب نصیحتیں کی۔ میرے سسر، میری وائف کے جو فادر، باپ، جو والد محترم ہیں، تو وہ ہر وقت قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہر وقت قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ مجھے آیت پڑھ کے بتائی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اتنا ذہن میں رکھنا کہ آپ اور میری بیٹی جو ہے، اس آیت پہ اگر ایک زندگی اپنی پوری گزار دو گے تو کوئی بھی تم لوگوں کے بیچ میں نہیں آ سکے گا، تم لوگوں کی زندگی مثالی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یقین کیجئے، یہ 99 کی بات، 98 کی بات بتا رہا ہوں، 1998 کی۔ تو ناظرین اس آیت کو میں نے پھر ایسا پکڑا، ایسا پکڑنے سے مراد ہوتا ہے کہ پکڑ لیا، مجھے اس پہ کام کرنا ہے، مجھے اس آیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اور میری وائف کی ایسی دوستی ہے کہ یقین کیجئے کہ کوئی دنیا میں ایسا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس ایک آیت پہ ہم نے زندگی گزار دی۔ آگے سنیے، آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، کیونکہ بعض صحابی
مطلب رمضان میں روزوں کی حالت میں بھی اگر اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے تھے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اولاد، بابر جو ہے ایسی مطلب صالح نیک اولاد، آمین۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جو ہے وہ مطلب الگ ہو جائے۔ یہ جو آپ نے صبح سحری میں ہم کھاتے پیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو۔ اعتکاف کے بارے میں بھی بیان آ گیا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ایک لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا، مجھے یہ لفظ بڑا پسند ہے، تل کا حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوہا، فلا تقربوہا، کہ ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ کی حدیں کیا ہوتی ہیں ناظرین؟ محرم نامحرم والے سارے معاملے اور بھی ایسے ایسے معاملات ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی حدیں بیان کر دی کہ اس سے آگے نہ جانا۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ دیکھیں وہی بات ہوگی کہ ان تمام آیات کا مقصد بھی اللہ رب العزت ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ تو تھی قرآن کریم سے، قرآن کریم کی روشنی میں رمضان الکریم کی برکتیں۔ اب اگلی میں ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا رمضان الکریم کی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے، کیونکہ اگر میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، جبکہ رمضان میں ہمیں تو صرف یہی کام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے ساری، لیکن ویڈیو چھوٹی رکھنے کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ تو آپ کا ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوتی رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادات کر کے پرہیزگاری حاصل کر کے اللہ کو راضی رکھ سکیں۔ تو ٹارگٹ ہے ہمارا اس رمضان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ پرہیزگار۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔